کسی شخص کی سیرت کو پہچاننے کا بہترین ضابطہ کیا ہے؟ یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اور یہ ضابطہ خود میرے حضور نے دیا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ جب حضور کا وصال ہوتا ہے تو 9 ازواج حضور کے نکاح میں تھے، کسی ایک کو بھی میرے حضور پہ شکایت نہیں۔ یہ حضور کا انصاف، ان کو وقت دینا، ان کے لیے حضور علیہ السلام کا ایثار اور ان کے لیے حضور کی محبتیں۔ فرمایا سب سے اچھا اور کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو بات اچھی کرتا ہے، جو لوگوں کی برائیوں کی ٹو میں نہیں رہتا، جو لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتا، جس کی طبع میں حیا ہے، جس کی طبیعت میں وفا ہے، جس کے انداز کے اندر محبت ہے، مروت ہے، بھائی چارہ ہے، حسن سلوک ہے، رواداری ہے۔ ان چیزوں سے مل کے اخلاق بنتا ہے، اچھی عادتوں سے اخلاق بنتا ہے، رویوں سے اخلاق بنتا ہے۔ تو بہتر ایمان اس کا ہے جس کے خلق اچھے ہیں، جس کا کردار اچھا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بڑی پریشانیاں ہیں، تو میں نے کہا اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ تو اس نے کہا میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے گلی کتنی چوڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگا 12 فٹ کی گلی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے جو تھڑا بنایا ہے وہ کتنا آپ نے بنایا؟ کہتا 3 سیڑھیاں۔ تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں ہے؟ 12 فٹ کی گلی ہے، لوگوں کی بیچاروں کی کبھی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، جنازے بھی گزرتے ہیں، اور تم نے 3 سیڑھیاں اس گلی کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا۔ تم لمحہ لمحہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہو۔ لمحہ لمحہ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے، میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے؟ تو پھر جب مجھ سے مانگا ہے تو میں کیوں نہیں دوں گا؟ ان کی جھولیاں کیوں نہیں بھروں گا؟ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے سوالی بن کے میری چوکھٹ پہ، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ بہت سارے لوگ اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ یہ میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ملا۔ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ایسا کر دیا۔ صحت میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ علم میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ لہجوں کی خوبصورتی یہ اس کی عطا سے ممکن ہے۔ اس نے آنکھوں میں روشنائی رکھی، اس نے توفیق عمل نصیب فرما دی۔ تو مت سمجھے کہ یہ کوئی میرا کمال ہے۔ اللہ کا احسان مانے گا تو غرور پیدا نہیں ہوگا، تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہر حال میں اللہ کا احسان مانے، جو بھی خیر اس کو ملے وہ کہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو یہ عمل مجھے نصیب نہ ہوتا۔ کسی شخص کی سیرت کو پہچاننے کا بہترین ضابطہ کیا ہے؟ یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، اور یہ ضابطہ خود میرے حضور نے دیا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ جب حضور کا وصال ہوتا ہے تو 9 ازواج حضور کے نکاح میں تھے، کسی ایک کو بھی میرے حضور پہ شکایت نہیں۔ یہ حضور کا انصاف، ان کو وقت دینا، ان کے لیے حضور علیہ السلام کا ایثار اور ان کے لیے حضور کی محبتیں۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے پہنچا دیا۔